شمس الضحا بدر الدجا خیر البشر، بار عصیاں سے ہوا جاتا ہے اب حال دیگر، سرور دی لیجئے اپنے ناتمانوں کی خبر، سرور دی لیجئے اپنے ناتمانوں کی خبر، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے۔ اور جملہ اسلاف و اکابر صاحب اصحاب علوم، جملہ اسلاف و اکابر سارے اصحاب علوم کر چکے ہیں بارہویں کے جشن کو جائز رقوم، کر چکے ہیں بارہویں کے جشن کو جائز رقوم، اس لیے تو کہہ رہا ہے اہل سنت کا ہجوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اور جان رحمت شان رحمت ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جان رحمت شان رحمت ہیں محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین۔ قرآن نے جن کو کہا بن کے اے گوہر جو آئے ہیں سراپا معجزہ، بن کے اے گوہر جو آئے ہیں سراپا معجزہ، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آئیے ایک بار پھر درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، قرآن مقدس کی ایک بڑی مشہور آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی وقت محدود تک آپ حضرات کے سامنے اسی آیت کریمہ کی روشنی میں خطاب کرنے کی میں سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو کہنے، سننے، سمجھنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کا یہ مہینہ، حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ مقدس مہینہ، دنیا کے اندر ظہور ثانی کا یہ مہینہ ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو ذات مبارکہ ہے اس کی جلوہ گری کے تین مرحلے دنیا کے سامنے ہیں۔ ایک مرحلہ ہے جسے ظہور اول کا نام دیا جاتا ہے، دوسرا مرحلہ جسے ظہور ثانی کا مرحلہ کہا جاتا ہے، اور تیسرا درجہ جو ہے اسے ظہور ثالث یا تیسرے ظہور کا معاملہ کہا جاتا ہے۔ اگر میں اس کو دوسرے انداز میں کہنا چاہوں تو اس طرح سے بھی کہہ سکتا ہوں، پہلا مرحلہ خلقت کا مرحلہ کہلاتا ہے، دوسرا مرحلہ ولادت کا مرحلہ کہا جاتا ہے، تیسرا مرحلہ بعثت کا مرحلہ کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں مراحل ہیں رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زندگی کے۔ ابھی بھی میں جانتا ہوں آپ کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا ہوگا جو میں نے بات کی ہے، اصطلاحی بات تھی، مگر میں نے ذمہ داری لی ہے۔ میں اگر یہاں پر بیٹھا ہوں تو صرف اس لیے کہ اپنے خود کے سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو بھی سمجھانے کا ذمہ میرے اوپر ہے۔ میں سمجھانے کی مکمل کوشش کروں گا۔ تینوں مراحل کے حوالے سے میں شذراتی گفتگو کر کے گزر جانا چاہوں گا۔ پہلا مرحلہ جسے ظہور اول کہہ لیا جائے یا جس کو کیا نام ہے خلقت کا مرحلہ کہہ لیا جائے، یہ وہ مرحلہ ہے جب اللہ رب العزت نے کائنات عالم سے پہلے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو اللہ نے کائنات سے پہلے پیدا فرمایا۔ یہ زمین، یہ آسمان، چاند، سورج، لوح قلم، عرش، کرسی، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سمندر کی پہنائیاں، زمین کی وسعتیں، پہاڑوں کی بلندیاں، آسمان کی سماحتیں، یہ سب کچھ اللہ رب العزت ابھی اس کو جامع وجود نہیں عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ابھی ان چیزوں کو پیدا نہیں فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے، کہ ان چیزوں کی پیدائش سے پہلے، ان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے آقا حضور رحمت للعالمین
العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس نور کو پیدا فرمایا۔ اور اس حوالے سے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مشہور حدیث مبارکہ بھی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب سے پہلے اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک، اے جابر سنو، اللہ تعالیٰ نے کائنات کے وجود میں لانے سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا گیا۔ اور ایک مقام پر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو سب سے پہلے پیدا فرمایا وہ میرا نور ہے، اور پوری مخلوقات کو اللہ نے میرے نور سے پیدا فرمایا اور مجھے اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ یہ دوسری حدیث مبارکہ ہے۔ پتہ چلا کہ کائنات عالم سے پہلے اللہ رب العزت نے ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، سرور کائنات کے نور کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا۔ سب سے پہلے خلقت وجود اگر بخشا گیا اس کائنات میں تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو وجود بخشا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ نور جو سب سے پہلے بنایا گیا، سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور اللہ نے جسے سب سے پہلے تخلیق فرمایا، آخر ایسا کیوں ہوا؟ بھیجا تو انہیں نبیوں کے بعد میں جا رہا ہے، پیدا انہیں پہلے فرمایا جا رہا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے نور مصطفیٰ کو پہلے پیدا فرمایا، زمین سے پہلے، آسمان زمین پوری کائنات سے پہلے حضور کے نور کو پیدا کیا گیا۔ دراصل اس کی بات یہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی مشیت یہ ہے، پروردگار عالم کی چاہت یہ ہے، اللہ کی قدرت یہ گویا اعلان کر رہی ہے اے کائنات ارضی و سماوی تم سب کے سب سن دو، کسی کا میرے نبی پر کوئی احسان نہیں ہے مگر میرے نبی کا ساری کائنات کے اوپر احسان ہے، اس لیے میں نے اپنے نبی کے نور کو پہلے پیدا فرما دیا ہے تاکہ کوئی ایک بعد میں کہہ نہ سکے کہ اے نبی اگر زمین نہ کہہ سکے، اے نبی اگر میں نہ ہوتی تو آپ قدم کہاں رکھتے، آسمان یہ نہ کہہ سکے مگر میں نہ ہوتا تو آپ سایہ کہاں سے پاتے، سورج یہ نہ کہہ سکے اگر میں نہ ہوتا تو روشنی آپ کو کہاں سے ملتی، چاند یہ نہ کہہ سکے میں نہ ہوتا تو چاندنی آپ کو کہاں سے ملتی، ستارے یہ نہ کہہ سکے کہ اگر ہم نہ ہوتے تو تمہیں جھلملاہٹ کہاں سے ملتی، تو ہمیں یہ نہ کہہ سکے کہ اگر میں نہ ہوتی تو آپ سانس کہاں سے لیتے ہوئے نظر آتے، بارش یہ نہ کہہ سکے اگر میں نہ ہوتی تو وضو کون کراتا آپ کو۔ اس لیے ایک نبی کی ذات ہوتی یا ایک نبی کا نور ہوتا، دنیا بھر کے اندر یہ تمام چیزیں اپنا احسان جتلانے کے لیے پہنچ جاتی، اپنے احسان کا ذکر کرنے کے لیے پہنچ جاتی۔ اب میں دیکھو میں نے اپنا سینہ پیش کر دیا، آسمان کہتا میں نے اپنا سائبان پیش کر دیا، ہمارے کہتی ہم نے اپنا دوست پیش کر دیا، شبنم کہتی ہم نے قطرات شبنم اس کے لیے پیش کر دیے۔ ہر ایک اپنے احسان کو اپنے احسان کا ذکر کرتا ہوا نظر آتا، اپنے احسان کے بارے میں لوگوں کو خبر کراتا ہوا نظر آتا۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا وَكُلُّ الْخَلَائِقِ مِن نُورِ، یعنی اللہ نے تمام مخلوق کو میرے نور سے پیدا فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالی خاموشی کے ساتھ اللہ کی مشیت اپنے حبیب سے فرما رہی ہے، اے حبیب ذرا آپ کہہ دو، آپ ان کے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بول دو کہ اے آسمان اگر میرا نور نہ ہوتا تو تجھے نہ بنایا جاتا، اگر میرا نور نہ ہوتا تو زمین کے لیے نہ بنایا جاتا، اگر میرا نور نہ ہوتا تو سورج تجھے نہ بنایا جاتا، ستارے تجھے نہ بنائے جاتے، آسمان کے ستارے تجھے نہ بنائے جاتے، میرے ایک مصطفیٰ کا نور ہے اور ساری کائنات
کائنات پر احسان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، ساری کائنات پر وہ اپنی منت کی بارشیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو اسی لیے پہلے پیدا فرما دیا تاکہ کوئی احسان نہ جتلا سکے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پہلے میں تھا بعد میں نبی کا نور بنایا گیا، پہلے میں ہوا پھر بعد میں نبی کا نور پیدا کیا گیا، پہلے میں تھا پھر حضور کی روشنی بنائی گئی، نہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نبی کو نور کے نور کو پیدا فرمایا تاکہ سب پر میرے نبی کا احسان ہو جائے، سب پر میرے نبی کا احسان ہو جائے اور پوری دنیا ان کے احسان کے بوجھ تلے دبی ہوئی نظر آئے، اور یقیناً ساری دنیا دبی ہوئی ہے، ان کے کوئی احساس کرے چند شریر انسانوں اور جنوں کے علاوہ کائنات کا ہر ذرہ ان کے احسان کو مانتا ہے، کائنات کا ہر قطرہ ہر ایک دن کا ان کے احسان کا شکریہ ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے، ان کے احسان کے تلے اس طرح سے دبا ہوا ہے کہ اگر وہ ایک اشارہ کر دیں تو زمین اپنا سینہ پھاڑ دے، اور ایک اشارہ فرما دے تو چاند اپنا سینہ چاک کر دے، اگر ایک اشارہ فرما دے تو سورج اپنی منزل سے پلٹ کر کے آ جائے۔ یہ وہ پیغمبر ہے جن کا احسان سارے جہان کے اوپر ہے، جن کا احسان پوری دنیا کے لوگوں پر ہے، مگر میرے مصطفیٰ پر کسی کا احسان نہیں، صرف اللہ کا احسان ہے، رب العالمین کا احسان ہے، خدائے قدیر جبار کا احسان ہے، رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے اپنے نبی کو ہمارے درمیان جلوہ گر فرمایا۔ اور سنو اس سلسلے میں وہ مشہور روایت علامہ امام زرقانی نے جسے تحریر فرمایا، حضرت امام زرقانی نے شرح مواہب کے اندر جس کا ذکر فرمایا، اور بارہا آپ نے سنا بھی ہوگا مگر موقع کی مناسبت کی وجہ سے میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبریل نے ہی تو بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ عمر آپ کی کتنی ہے، آپ کی عمر کتنی ہے، آپ ذرا یہ تو ارشاد فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت جبریل سے میرے آقا نے سوال، معاف کیجئے گا الٹا ہو گیا، حضرت جبریل سے میرے آقا نے سوال کیا تھا، اے جبریل تم نے گردش ایام کو دیکھا ہے، تم نے حضرت آدم سے لے کر آج تک کے زمانوں کو دیکھا ہے، تم نے ہر طبقات زمین کو الٹ پلٹ کر دیکھا، ذرا بتلاؤ تو صحیح تمہاری عمر کتنی لمبی ہے، تمہاری عمر کتنی ہے، تمہاری زندگی کی عمر، زندگی کے ماہ و سال کتنے ہو گئے۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں ادب کے ساتھ یا رسول اللہ مجھے اپنے عمر کے بارے میں پتہ نہیں ہے، میں اپنی عمر کی گنتی نہیں جانتا، مجھے حساب کے بارے میں معلوم نہیں ہے، میری عمر کتنی میں نہیں جانتا، ہاں مگر صرف مجھے اتنا معلوم ہے کہ 70,000 سال کے بعد چوتھے حجاب میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، ایک تارہ چوتھے حجاب میں 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکا کرتا تھا، اور میں نے اسے 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا وعزت ربی انا ذالک الکوكب، اے جبریل مجھے میرے رب کی عزت کی قسم میں وہی ستارہ ہوں جسے تم دیکھا کرتے تھے۔ میں وہی ستارہ ہوں جسے تم 70,000 سال کے بعد چمکنے والی ستارے کو جسے تم نے 72,000 مرتبہ چمکتے بھی دیکھا ہے، قسم خدا کی میں وہی ستارہ ہوں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت جبریل نے شاید یہ خیال کیا ہو کہ آج میں سب سے زیادہ اپنی عمر بتا کر، سب سے لمبی عمر بتا کر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقت شاید لے، حالانکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے، اپنے تخیل پرواز کی بنیاد پر صرف کہا جا سکتا ہے، ہم صرف اتنا صرف سوچ سکتے ہیں شاید ایسا ہو، مگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل اس سے بھی لمبی میری عمر ہے۔ اللہ نے میرا نور جب پیدا فرمایا گویا تو ساری کائنات میں سے کچھ بھی موجود نہیں تھا، صرف ذات خداوندی اور نور مصطفی کے علاوہ کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے اللہ نے سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نور کو پیدا فرمایا۔ یہ خلقت کا پہلا مرحلہ ہے، اور
یہ وہ احسان عظیم ہے۔ اسی نور کو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کے اندر جلوگر کرنا چاہا تو دنیا چونکہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، دنیا برداشت کر جاتی۔ اللہ کا نور بلا حجاب اگر دنیا میں جلوگر ہو جاتا، نور خدا بندی اگر بغیر پردے کے دنیا کے اندر جلوگر ہو جاتا، کون سا ایسا بشر تھا کہ اس کو برداشت کر سکتا تھا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بشریت کا فانوس بنا کر کے اور اس کے اندر اپنا نور جلوہ کر کے شکل محمدی میں میرے آقا کو جلوہ گر فرما دیا۔ مقدس مہینے میں، اسی مہینے کی مقدس مجھے بولنے دیجئے، بس مجھے بولنے دیجئے، سننے والے سنیں گے۔ آپ اسے محسوس کریں، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اسی نور کو جسے روز ازل میں اس نے رکھا تھا، اپنے قرب میں اس نے رکھا تھا، اپنے قریب جس کو رکھا تھا، لامکہ میں جسے رکھا گیا تھا، وہی نور ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکہ کی سرزمین پر سن 571 عیسوی میں حضرت آمینہ کی گود میں حضرت عبداللہ کے گھر حضرت عبد المطلب کے آنگن میں اسی نور کو مجسم محمد کی شکل میں جلوگر فرما دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا دو جہاں صلی اللہ، اور یہ بہت بڑا احسان ہے پروردگار عالم کا، بہت بڑا احسان ہے اللہ رب العزت کا۔ یہ اس نے تو میں عرض کر رہا بتانا شروع میں نے وہاں سے کیا تھا، احسان یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جامع بشری عطا فرمایا، بشریت کا جامع عطا فرمایا تاکہ ہم ان سے فیض لے سکیں، تاکہ ہم ان سے اکتساب فیض کر سکیں، تاکہ ہم ان سے اکتساب علم کر سکیں، تاکہ ہم ان سے اکتساب حکمت کر سکیں، تاکہ ہم ان سے تزکیہ قلوب کی سعادت حاصل کر سکیں، تاکہ ہم اپنے دل کی صفائی کا جوہروں کے ذریعے سے حاصل کر سکیں، تاکہ ہم ان کے ذریعے سے اخلاق حاصل کر سکیں، تاکہ تہذیب ہمیں معلوم ہو جائے، تاکہ تمدن ہمیں معلوم ہو جائے، تاکہ ہمیں سیاست مدن معلوم ہو جائے، تاکہ ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے، تاکہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے کے اندر رہنمائی مل جائے۔ اگر وہ نور ہی بن کر کے جلوہ گر آتے، اگر وہ نور ہی بن کر کے دنیا میں جلوہ گر ہوتے، تو آپ یقین رکھیں ہمیں یہ روشنی کہاں سے ملتی ہوئی نظر آتی، ہمیں قرآن کہاں سے ملتا، ہمیں اللہ کا عرفان کہاں سے ملتا، ہمیں نماز کہاں سے ملتی، ہمیں روزہ کہاں سے ملتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے لباس بشری انہیں عطا فرمایا، انہیں بشریت کا جامع پہنایا اور اس کے بعد ہمارے درمیان جلوہ گر فرما دیا۔ اسی لیے قرآن مقدس میں ایک دو جگہ نہیں شاید بلکہ 4 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے انہی کی زبان سے ان کی بشریت کا اعلان کروایا۔ اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، حالانکہ یہ اللہ خود بھی فرما سکتا تھا، اللہ خود بھی فرما دے کو کوئی حرج کی بات، وہ مختار کائنات ہے، وہ مختار کل ہے، مختار مطلق ہے، وہ ساری کائنات پر حکومت کرنے والا ہے، وہ فعال لما یرید کی شان رکھنے والا ہے، وہ کچھ بھی فرما دے بلا شبہ اس کے لیے سب کچھ زیب ہے۔ مگر وجہ کیا ہے کہ جہاں بشریت کی بات آ رہی وہاں محبوب سے کہلوایا جائے، رحمت کی بات آئی تو خود فرما دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جب چہرے کی بات آئی تو خود کہہ دیا والضحیٰ، جب ان کے زلفوں کی بات آئی تو خود فرما دیا واللیل اذا سجا، جب ان کی رفعت کی بات آئی تو خود کہہ دیا ورفعنا لک ذکرک، جب ان کی کثرت کی بات آئی تو خود فرما دیا انا اعطینا الکوثر، اور جب ان کے سینے کی بات آئی تو خود فرما دیا الم نشرح لک صدرک، جب ان کے ہاتھ کی بات آئی ہاتھ کی تو خود فرما دیا ید اللہ فوق ایدیہم، جب ان کی بیعت کی بات آئی تو خود فرما دیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، خود فرما دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ان کے لب کی بات آئے، ان کی آنکھوں کی بات آئے ما زاغ البصر وما طغى، ان کی اخلاق کی بات آئے انک لعلی خلق عظیم، ان کے عادتوں کی بات آئے انک لعلی خلق، ان کی پلکوں کی بات آئے، ان کے ہاتھوں کی بات آئے، ان کے قدم کی بات آئے، ان کے قدموں کی بات آئے تو کیا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، ان کے قدموں کی بھائی قرآن خاک قدم کی قسم، بھائی قرآن خاک گزر کی قسم، مصطفی پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام، کی بات آئے تو اللہ خود ارشاد فرمائے، ان کے وجود کی بات آئے تو اللہ
اللہ خود ارشاد فرمائے. لیکن معاملہ کیا ہے, جب بشریت کے بارے میں کہا فرمایا جانے لگا, جب بشریت کی بات آئی, جب ان کے بشر ہونے کا تذکرہ کرنا منظور مقصود ہوا, تو اللہ نے خود نہیں فرمایا بلکہ انہی سے پہلوار کل آپ کہہ دو, وہ آپ کہہ دو. انداز ذرا آپ دیکھ رہے ہیں, یہ لطافت والا انداز کہیں آپ کو نہیں ملے گا. آپ ڈوب جائے قسم خدا کی قرآن پاک کے اس لطافت میں, قرآن مقدس کے اس انداز تکلم پر آپ ڈوب جائیں اور زندگی بھر سرگردہ اس میں رہیں. وہ آپ ذرا کہہ لیں, اور زلفوں کی بات میں کہہ دوں گا, آپ کے ہونٹوں کی بات میں کہہ دوں گا, آپ کی رحمت کا تذکرہ میں کر دوں گا, آپ کے وجود کا تذکرہ میں کر دوں گا, مگر یہاں بشریت کی بات محبوب تم ذرا اپنی زبان سے کہہ دو. یہ میں نہیں کہوں گا, یہ میں نہیں فرماؤں گا. بشریت کا معاملہ ہے نا, اس لیے کہ دنیا میں میرا خدا عالم الغیب و شہادہ ہے. میرا پروردگار ہر چھوٹی اور ڈھکی اور ہر ظاہر چیز کو جانتا ہے. پروردگار عالم روز جانتا ہے. میرے محبوب بعد میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو میری بات کا حوالہ دیں گے اور بشریت کو, آپ کی بشریت کو عام بشریت کی طرح ثابت کرنا چاہیں گے, آپ کے خاص بشریت کو عام بشریت کے زمرے میں لانا چاہیں گے. اس لیے میں نہیں فرماؤں گا, آپ اپنی زبان سے کہہ دو. اور دنیا یہ جانتی ہے, دنیا اگر تھوڑا سا بھی پڑھا لکھا طبقہ یہاں پر موجود ہوگا یا کوئی مولوی ہوگا تو وہ بھی سن لے میری بات کو, اگر تھوڑی سی تم نے مدرسے کی خاک کھانی ہے تو تمہیں تمہارے ماں باپ کی قسم ہے, تم ذرا مجھے بتلاؤ, جب کوئی بڑا آدمی اپنے لیے کوئی چھوٹی بات کرتا ہے تو اسے سند نہیں کہا جاتا, اسے انکساری کہا جاتا ہے. انکساری کہا جاتا, تواضع کہا جاتا, خاکساری اسے کہا جاتا, سند نہیں کہا جاتا. اسے یہ سند مان جاؤ گے آپ کا سب سے بڑا جو علامۃ الدہر ہے وہ فتویٰ لکھنے کے بعد فقیر عبدہ المذنب فلاں لکھتا, اپنا نام لکھتا, فقیر عبدہ المذنب. عبدہ المذنب مانے گنہگار بندہ. کیا عبدہ المذنب مانے گنہگار بندہ. تو کیا کوئی جرات ہے تمہیں کہ اس کو جب موقع ملے تب کہو گنہگار بندے؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ ارے یار وہ انکساری کے طور پر کہہ رہا. وہ کوئی بڑا آدمی جب اپنے لیے کوئی چھوٹا جملہ بولتا ہے تو وہ انکساری کے لیے ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. بھائی ایک آدمی جس نے محل بنوایا, اپنے محل کے اندر وہ آپ کو لے جانا چاہتا ہے. مکل سے آیا ہوں اور یہ کیا نام ہے فیروز بھائی, رخسار بھائی, ان کے والد صاحب کل ہی سے کہہ رہے ہیں کہ میرے غریب خانے پر آئے گی. اب میں نے دیکھا تو غریب خانہ کہیں سے لگانے کا, کوئی محل آدمی بنوائے اور آپ کو بولا یار میرے غریب خانے پر ذرا ایک بار تو آ جاؤ, اپنا قدم رکھ دو, اور وہ محل ہے تو آپ جا کر کہو یار غریب خانہ تو تم نے اچھا بنایا, جہاں ملو وہاں تذکرہ کرو تمہارا غریب خانہ ٹھیک ہے. اچھا مانے گا وہ؟ ارے بھائی وہ تو انکساری کے طور پر بول رہا تھا, وہ خاکساری کے لیے جملہ کوئی بڑا آدمی کوئی چھوٹا جملہ اپنے لیے بولتا ہے نا تو خاکساری کے لیے ہوتا ہے, یہ سب لوگ جانتے ہیں. مگر آج تک ان کی سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں بشریت کا ذکر جہاں بھی ہے 4 مرتبہ ہے قرآن مقدس میں غالباً, اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے جو شروع فرمایا لفظ قل سے فرمایا. میں نہیں کہتا, آپ کہہ دو اپنی زبان سے, آپ کہو تاکہ دنیا اسے سند نہ بنائے, دنیا محسوس کر لے کہ پیغمبر انکساری بول رہا ہے, پیغمبر خاکساری بول رہا ہے, پیغمبر تواضع کا اظہار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ سند نہیں مانا جاتا. تو بشریت کی بات ہے, اس لیے میں نے اس طرف تھوڑا اشارہ کر دیا, ذہن کا غبار چھٹ جائے. اور بڑی سوچی سمجھی سازش ہے اس میں, میں حالانکہ اس طرف نہیں جانا چاہتا, میرا موضوع بھی یہ نہیں ہے, مگر صرف اشارہ میں کرنا چاہوں گا. بڑی سوچی سمجھی سازش ہے, اس لیے کہ دیکھو عام آدمی جو ہوتا ہے نا, جیسے اس کا جشن ولادت نہیں بنایا جاتا, اس کے لیے علم غیب نہیں مانا جاتا, اس کے لیے اور کوئی اونچا مقام نہیں مانا جاتا, اس کو شفاعت کرنے والا نہیں بنایا جاتا, اس کو اور کوئی بہت درجہ نہیں دیا جاتا. ایسے یہ ایک جملہ کہہ دو یہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی خود بخود. یہ سوچی سمجھی سازش تھی ایک زمانے میں.
مگر ہمارے علماء نے اس کا جواب دیا سبحان اللہ. اور ایک اشارہ میں نے اسی طرف سے انہیں علماء کے جوابات میں ایک اشارہ میں نے کر دیا. آئیے حضرت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایک اشارہ اس طرح بھی کر دیا، ایک اشارہ میں نے اس طرح بھی کر دیا تاکہ ہمارا ذہن مکمل طور پر باشگاف ہو جائے اور کھل جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشریت کی بات کرنے ہو. کیا تم نبی نے جو فرمایا اپنے بارے میں اور ازراہ انکساری جسے فرمایا، تماسک کے طور پر جس کو فرمایا اس کے تو بار بار کہہ رہے ہو. اللہ نے جو فرمایا اس کا ذکر ایک بار بھی نہیں کر رہے ہو. اللہ نے تو والضحیٰ فرمایا، واللیل اذا سجا فرمایا، ووجدک ما ودعک ووجدک ما ودعک فہدی فرمایا. یہ تمام چیزیں اللہ نے ارشاد فرمایا. اور پھر اللہ تمام کلام اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا. میں ایک ایک آیت اگر پڑھتا جاؤں گا تو اس کی تشریح میں بہت وقت گزر جائے گا. میں صرف اتنا کہ یہ تمام جملے جو ہزاروں آیات پر مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے بارے میں جو فرمایا اس کا ذکر تمہیں نظر نہیں آتا ہے، خالی بشریت تمہیں نظر آ رہی ہے، خالی تمہیں بشر ہونا یہاں پر دکھائی دے رہا ہے. پتہ چلا دل کے اندر چور ہے، اس لیے وہ چوری کر کے تم کچھ اور باور کرانا چاہے. تو بہرحال میں یہ کر رہا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بشری جامہ پہنا کر اس کائنات کے اندر بھیجا تو، مگر یاد رکھیں یہ بشریت کا جامہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ نور کا غلبہ ہوتا اور کبھی کبھی ایسا ہوتا بشریت کا غلبہ ہو جاتا. دونوں کا معاملہ ساتھ ساتھ چلتا ہوا نظر آتا. کبھی نور اور بشر کا درجہ ساتھ ساتھ ہوتا، کبھی بشریت غالب آ جاتی، کبھی نورانیت غالب آ جاتی. اور جب بشریت غالب ہوتی نظر آتی تو ہم نے دیکھا کہ خیبر کے مقام پر اس یہودیہ نے زہر دیا تھا گوشت میں. حضور علیہ السلام نے کھایا تھا دار اور گوشت کی بوٹی نے کہہ دیا تھا میرے اندر زہر ہے. سرکار نے اس کو اپنے ہونٹوں سے نکال کر پھینک دیا تھا. مگر مرض وصال میں جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہوئے، سخت علیل ہوئے، تو ایک موقع پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، اے عائشہ خیبر کی یہودیہ نے جو مجھے زہر دیا تھا آج بھی اس کی کڑواہٹ اپنے منہ کے اندر محسوس کرتا ہوا نظر آتا ہوں. یہ بشریت کا تقاضا تھا، یہ بشریت کا تقاضا تھا. اور پھر وہ بھی بشریت کا تقاضا تھا جب میدان احد میں رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا تھا. وہ بھی بشریت کے غلبے کا موقع تھا. جب طائف کے بازار میں انہیں زخمی کیا گیا تھا، وہ بھی بشریت کے درجے کا مقام تھا. جب مکہ کے گلیوں میں ان کے پشت انور پر اونٹ کی اچھلی رکھی گئی تھی، جب ان کے گلے میں چادر کو پھندہ ڈال کر اس زور سے کھینچا گیا تھا کہ چشمان مبارک ابل آئی تھی، یہ بھی بشریت کے تقاضے کا معاملہ تھا. مگر جب نورانیت غالب آتی، جب نورانیت کا غلبہ ہوتا، جب نورانیت کا غلبہ ہوتا تو آج یہ ہے کہ اگر ہاتھ اٹھاتے تو چاند کے ٹکڑے ہوتا ہوا نظر آتا، اگر اشارہ کرتے تو سورج پلٹ آتا اپنی جگہ سے، اگر طرف سے کہتے چل میرے کلمہ پر تو طرف کلمہ پڑتا ہوا نظر آتا. ابو جہل کے مٹھی کی جانب اشارہ کرتے تو مٹھی کے اندر بند کنکری ان کا کلمہ پڑتی ہی نظر آتے. اگر پتھر کی جانب نگاہ اڑتے تو پتھر صلاۃ السلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوا نظر آتا. اگر جانور کو دیکھتے تو جانور ان کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوا نظر آتا. اور پھر اسی پر اتفاق نہیں، اگر نورانیت کا غلبہ ہوتا تو کئی دن گزر جاتے، نہ تو افطار فرمایا نہ تو سحری فرمائی، کل روزہ رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. صحابہ نے جب عرض کیا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا ایکم مثلی یطعمنی ربی ویسقینی، تو اللہ سے میری طرح میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. میں تو اپنی راتیں اپنے رب کے حضور بسر کرتا ہوا نظر آتا ہوں. وہ جاگیں تو وہ سو جائیں تو معراج منالی، وہ سو جائیں تو معراج منالی، وہ جاگیں تو خدا سے ہم کلامی. ان کا مقام بڑا بلند و بالا ہے. کوئی نورانیت غالب ہے، وہ نورانیت جب غالب آتی ہے. حضرت عائشہ کا واقعہ ظہور پہ ذکر، میں اس سے بھی میں اشارہ کروں گا، آپ سمجھتے چلے جائیں. یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل ہے، یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کی مجلس ہے. اور یہ اس احسان عظیم کو یاد دلانے والی مجلس ہے کہ جس کے
اندر اللہ کے سب سے بڑے احسان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ احسان ہے جس احسان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا، اور مسلمانوں پر اپنے شان تخلیق کا روب جمایا، شان تخلیق کا روب جما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنے شان تخلیق کا روب، کیا سمجھو؟ ہم نے تم پر احسان کیا کہ اس پیغمبر کو فرما دیا۔ یہ وہ احسان عظیم ہیں کہ جن کا ذکر اللہ نے حضرت آدم سے کروایا، حضرت نوح علیہ السلام سے جن کا خطبہ پڑھوایا، جن سے حضرت شیس علیہ السلام سے جن کی تعریف کروائی، حضرت سیدنا ذوالکفل علیہ السلام نے جس کا خطبہ پڑھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کی ثنا گوئی فرمائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جن کے لیے اپنی زبان کھولے، جن کی مدحت میں اپنی زبان کھولے، حضرت داؤد علیہ السلام نے جن کے لیے نغمہ سرائی فرمائی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن کے لیے حکومت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جلال جس کے صدقے میں پیش فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا جمال جن کے صدقے میں پیش فرمایا۔ اللہ نے سب سے کہا کہ تمہیں میرے نبی کا ذکر کرنا ہوگا، اس احسان عظیم کا، اس احسان عظیم کے بارے میں تمہیں بتلانا ہوگا تمہاری قوم کے درمیان، ان کا تذکرہ کرنا ہوگا اپنی قوم کے درمیان۔ یہ وہ احسان عظیم ہے، یہ مسلمانوں کو مخاطب فرمایا، مومنین کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا۔ مومنو، اللہ نے تم پر احسان فرمایا ہے کہ تمہیں میں سے ایک رسول جلب کر فرما دیا، وہ پیغمبر، وہ رسول جو ہمارا مشرق میں پڑ جائیں اگر ہم تو انہیں گرا گزرتا ہوا نظر آئے، وہ انہیں بہت زیادہ گرا گزرتا ہے۔ اگر ہم کسی مصیبت میں پڑ جائیں، اگر ہمارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو پیغمبر جسوں کو محسوس کرتے ہوئے نظر آئے۔ اگر ہم کبھی غمزدہ ہو جائیں تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری یاد میں آنسو بہاتے ہوئے نظر آئے۔ کیا ہم نے سرکار کی سیرت کا جائزہ نہیں لیا ہے؟ اگر کبھی سخت آندھیا کے آثار نظر آنے لگتے، کبھی سخت بارش والے بادلوں کے آثار منڈلاتے ہی نظر آتے فضاؤں کے اندر، تو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے قرار ہو جاتے۔ کبھی حجرے سے مسجد میں، مسجد سے حجرے میں بار بار ادھر ادھر آنا جانا ہوتا، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بار بار اپنے رب کی تسبیح پڑھتے ہوئے نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب اور کوئی سخت مرحلہ پیش آتا، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کی نیت باندھ لیتے تھے تاکہ میری امت پر اگر کوئی مصیبت آنے والی ہو تو ٹل جائے، اللہ تعالیٰ میری امت کو محفوظ فرما دے، اللہ کے غضب کا شکار میری امت نہ ہونے پائے۔ ساری ظاہری زندگی رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے مشقت میں ہم نہ پڑیں، اس کے لیے وہ آنسو بہاتے رہے، ہمیں یاد فرماتے رہے، ہمارا ذکر کرتے رہے، اور اپنی امت کے حوالے سے باضابطہ طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا، اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اللہ نے تو محبوب تمہارے چہرے کی قسم، محبوب تمہارے زلف معمری کی قسم، اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دیا اور آنکھوں میں آنسو تھے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، مولا میرا ایک ایک امتی جب تک بخشا نہ جائے گا میں راضی نہیں ہوں گا، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی بخش نہ دیا جائے، ایک ایک امتی کو جب تک تو نجات کا عطا فرما دے میں اس وقت تک اپنی رضا کا اظہار نہیں فرماؤں گا۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا وہ نبی جو احسان بن کر کے تشریف لائے، مکمل احسان، ایک ہوتا ہے احسان کرنے والا اور مبالغے کے لیے کبھی جو بہت بڑا بہت زیادہ سخاوت کرنے والا ہوتا ہے نا، اسے سخی نہیں کہا جاتا، اسے سخاوت بول دیا جاتا ہے۔ رحمت کا معاملہ کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرمایا نا، اور رحمت کہا ہے اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت، یہاں بھی مبالغہ ہی کا ہے، مبالغہ ہی کا جملہ یہاں پر ہے۔ یہ جملہ
اگر دیکھا جائے حقیقت یہ نظر تھی، اس لیے کہ وہ رحمت جو لفظ ہے نا یہ اصل میں راحم کے معنی میں ہے، راحم رحم کرنے والے کے معنی میں، اگر رحمت کا ذکر یہاں ہو، کیوں جو بہت زیادہ رحمت کرنے والا ہوتا تو مبالغے کے طور پر ارے یار تو رحم ہی نہیں کرتا، تو سراپا رحمت ہے، تو رحمت ہے، تو رحمت، یہ مبالغے کے لیے بولا جاتا ہے۔ بلا تشبیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ رب العزت نے سراپا احسان بنا کر انہیں جلوگر فرمایا ہے۔ احسان کرنے والے تو ہیں بلا چنو، ساری کائنات پر ان کا احسان ہے، مگر مبالغے کے طور پر اگر ہم یہ کہنا چاہیں تو یقیناً یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سراپا احسان بنا کر جلوگر فرمایا ہے۔ اس قدر احسان کرنے والے، اس قدر ہم پر اپنی جان نشاور کرنے والے، ہماری یاد میں اس قدر بے قرار رہنے والے کہ آپ ذرا خندق کا زمانہ ملاحظہ فرمائیں، خندق کے حوالے سے آپ ذرا واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ بس چند ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد پھر حضرت بھی تشریف لے آئے ہیں، ان کا بھی خطاب نایاب ہونا ہے، اور پھر بعد میں سید صاحب بھی تشریف لائیں گے، مجھے گاڑی بھی پکڑنی ہے، اس لیے میں چند لمحہ کچھ دیر اور آپ سے مخاطب رہوں گا۔ میں یہ کرنا وہ عظیم احسان ہے، خندق کا زمانہ ہے، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر کے فارغ ہوئے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے محسوس کیا کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر تھکن کے آثار نظر آ رہے ہیں، آپ کا چہرہ تھکاوٹ کا خطبہ پڑھتا ہوا نظر آ رہا، تھکاوٹ کے آثار نظر آ رہے ہیں، یہ بشریت غالب ہے۔ میں ابھی جو کہہ رہا تھا نا بشریت غالب ہے، غلبہ بشریت کا ہے، وہ نظر آ رہا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہم نے محسوس کیا کہ آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں نیند کے آثار نظر، اس لیے کہ صحابہ کے ساتھ مل کر کے انہوں نے بھی خندق کھودی ہے، انہوں نے بھی خندق کے پتھر اٹھا کر باہر پھینکے ہیں، انہوں نے بھی خندق کھودنے پھاوڑا چلایا ہے، ہمارے آقا نے بھی پھاوڑا چلایا ہے خندق کھودنے میں، تو ہمارا بدن تو تھکن سے چور تھا، ہم تو ایک بہت زیادہ دیر تک جاگ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن ہم نے محسوس کیا کہ آج سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس چہرے پر بھی تھکن کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ سیدنا کے حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس لیے ہم لوگ جلدی سے اٹھ کر کے اپنی اپنی جگہوں پر چلے گئے، اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ کا مدینے میں اس زمانے میں کوئی ان کا ذاتی مکان تو تھا نہیں، یہ اصحاب صفہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، اس چبوترے پر جہاں مکہ سے آنے والے غریب اور غریب الدیار غریب الوطن صحابہ جہاں پر رہتے تھے، مسجد ہی کے ایک حصے میں چبوترا بنا دیا گیا تھا، مسجد کے صحن میں آج بھی جو لوگ گئے انہوں نے دیکھا ہوگا وہ چبوترا بنا دیا گیا تھا، اسے اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے، اسی پر وہ صحابہ کرام 40 صحابہ سے لے کر 70 صحابہ تک کبھی گھٹتے بڑھتے رہتے تھے، اتنے لوگ وہاں پر موجود رہتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم لوگ اپنی جگہوں پر آ گئے، ہم نے آقا کی آنکھوں میں تھکن کے آثار دیکھے تھے، مگر فرماتے ہیں کہ رات کا پچھلا پہر تھا کہ اچانک میری آنکھ کھلی اور کسی کے رونے کی آواز نے مجھے جگا دیا تھا، کسی کی آہوں اور سسکیوں نے میری آنکھوں کی نیند اچاٹ کر دی تھی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں جب گیا مسجد سے، میں صحن سے نکل کر مسجد نبوی شریف کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ کائنات کا آقا، دونوں عالم کا مختار، اللہ کا حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سر اقدس کو زمین پر رکھا ہوا ہے، آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہ رہے ہیں، زمین بھیگی ہوئی ہے اور اللہ کے رسول اپنی زبان سے صرف ایک جملہ فرما رہے ہیں، رب حبلی امتی، رب امتی امتی، رب امتی امتی، رب حبلی امتی، یہ ایک جملہ ہے آقا علیہ السلام بار بار اپنی زبان سے فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کے اندر یہ خیال کیا کہ اب جب یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنا سر اقدس سجدے سے سر اٹھائیں گے تو میں آقا کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا رسول اللہ آپ اتنی زحمتیں کیوں اٹھاتے ہیں، آپ اتنی پریشانیاں کیوں برداشت کرتے ہیں، آپ اتنی زیادہ مشقتیں کیوں برداشت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ فرما دیا ہے آپ سے کہ آپ کی امت کے بارے میں آپ کو اللہ کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں فرمائے گا، اللہ نے آپ سے وعدہ فرما لیا ہے، آپ کی امت کو اللہ نے آپ کے ہبا فرما دیا ہے، آپ کے حوالے کر دیا ہے، آپ کو زحمتیں
مشقتیں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اس طرح سے مشقتیں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مگر میری حسرت عرض میرے سینے میں تبھی رہ گئی جب مؤذن نے اللہ اکبر کا لاہوتی نغمہ چھیڑا اور پھر ہمارے دل کا ہر تار اس کے ساتھ ہمنما ہوتا چلا گیا۔ حضرت بلال نے جب اذان دینا شروع کیا اس کے بعد محبوب رب العالمین نے اپنا سر اقدس اٹھایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتا میں کھڑا تھا ہاتھ باندھ کر کے، میں نے دیکھا کہ زمین بھیگی ہوئی تھی، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، حضور کی داڑھی مبارک آنسو سے تر تھی، داڑھی کے اندر سے آنسو بہ رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دیکھا میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ حضرت سیدنا امام عشق و محبت نے یہی وہ مرحلہ تھا جس کے بارے میں یہ عرض کیا تھا اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ اب اندازہ لگائیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ احسان ہیں، وہ عظیم احسان فرمانے والے ہیں، ساری زندگی ہمیں یاد فرماتے رہے، ساری زندگی ہمارا ذکر کرتے رہے، ساری زندگی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے، بڑے عظیم احسان ہے۔ اور یہ وہ احسان کہ اللہ تعالیٰ نے جتلا دیا، احسان ہے میرا میں نے محبوب تمہیں عطا دے دیا ہے، اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ اپنا مقام اصلی چھوڑ کر کے وہ یہاں پر آ گئے، زمین پر آ گئے، حیز طبعی انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اپنا اصلی مقام انہوں نے، نور کا اصلی مقام اعلیٰ ہوتا ہے نا، تو وہ نور کے بنے ہوئے تھے، اللہ نے انہیں نور پیدا فرمایا تھا، ان کا تو مقام وہی تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے زمین میں بشریت کا جامع پہنا کر کے انہیں جلوگر فرما دیا تاکہ ہم اکتساب فیض کر سکیں، تاکہ ہم ان سے اکتساب علم کر سکیں، تاکہ ہمیں اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ آ جائے، تاکہ ہمیں قانون زندگی مل جائے، تاکہ ہمیں قانون معاشرہ مل جائے، تاکہ ہمیں نظام زندگی مل جائے، تاکہ ہمیں دستور کائنات مل جائے، تاکہ ہمیں سیاست مدن کا شعور آ جائے، تاکہ ہمیں تہذیب الاخلاق کا عظیم ترین معیار حاصل ہو جائے، تاکہ ہمیں سیرت کی روشنی میں جینا آ جائے، تاکہ ہمیں رسول کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کرنا آ جائے۔ اس لیے اللہ نے انہیں بشر کا جامع پہنا کر دنیا کے اندر جلوگر فرمایا ہے، اور اسی بشری جامع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آمنہ کے گھر انہیں ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جلوگر فرما دیا۔ یہ وہ وجود مسعود ہے، یہ وہ مبارک وجود، یہ وہ مبارک اور مولود اور مسعود بچہ ہے حضرت آمنہ کے گھر پیدا ہونے والا، وہ جو کائنات کا سردار بن کر کے تشریف لایا ہے، کائنات کا آقا بن کر کے تشریف لایا ہے، جو بیواؤں کا سہارا بن کر کے تشریف لایا ہے، جو غلاموں کو آقائی کا منصب دینے کے لیے دنیا میں تشریف لے کر آگے آیا ہے، وہ پیغمبر سب سے عظیم در ہے، وہ پیغمبر سب سے زیادہ بلند والا ہے، وہ نبی سب سے زیادہ نرالی شان والا ہے، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، سارے عالم کا پیارا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، اس اونچے سے ہے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مزد دیجئے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، وہ پیغمبر ہیں۔ حضرت عیسیٰ بشارت دے رہے ہیں، گزشتہ کتابیں بشارت دے رہی ہیں، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء بشارت دے رہے ہیں، توریت ان کے بارے میں بول رہی ہے، زبور ان کا خطبہ پڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، انجیل ان کی سنا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، حضرات انبیاء کرام ان کی بولی بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حضرات سلاطین عالم ان کے بارے میں بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بس اخیر میں بشارت کی بات آ گئی، اس احسان کی بشارت کی بات آئی ہے، تو اخیر میں میں صرف ایک واقعہ بولنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں۔ بادشاہوں کی بات آئی، پہلے والے بادشاہوں جو حضور کے بارے میں کہا اپنے نوشتوں کو دیکھ کر کے، صرف ایک بادشاہ کا واقعہ جو میں کسی موقع پر کبھی یہاں بول چکا تھا 6-7 سال پہلے، مگر پھر میں نے مطالعہ، چونکہ جب یہ مقدس مہینہ آتا ہے تو ہم سیرت کا مطالعہ ذرا زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں کتابوں کا، پھر سے نظر کے سامنے واقعہ گزرا، تو اس لیے حاشیے خیال میں وہ واقعہ ابھی آیا تو میں سوچا کہ تھوڑا سا آپ کے سامنے اس کو شیئر کر دوں، میں بیان کر دوں۔ آپ کو تاریخ کے بارے میں شاید آپ نہ جانتے ہو اتنا زیادہ، اس لیے کہ مجھے معلوم آپ کتنا جانتے ہیں، اس لیے کہ آپ جاننا بھی نہیں چاہتے۔
میں تو ابھی اس معاملے میں گزشتہ سال سے میں نے ایک طریقہ بنایا. میں نے وہاں اجمیر شریف میں بھی اپنی مسجد میں اور جہاں جہاں پروگرام ہے ہر جگہ اس موقع پر جو پروگرامز ہوئے ان تمام پروگراموں میں نے سب لوگوں سے کہا کہ بھائی ابھی ربیع الشریف تک تو آپ تیاری میں ہیں، کل پرسوں تک تیاری کے بعد اگر آپ ہندی زبان اردو نہیں جانتے کوئی بات، ہندی زبان میں کسی عالم اہل سنت کی لکھی ہوئی سیرت پر کوئی مشتمل کتاب لے کر حضور کی سیرت پر سنی عالم کی لکھی ہوئی کوئی کتاب لے کر آئے آپ، اور ہفتے میں ایک بار اگر روزانہ ہو سکے تو بہت اچھا، ورنہ کم سے کم ہفتے میں ایک بار اپنے گھر پر مغرب کے بعد یا عصر کے بعد اپنے تمام بچوں کو بیٹھا کر ایک صفحہ، زیادہ نہیں، ایک صفحہ پڑھ کر انہیں سمجھائیں. اردو میں سمجھانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور ہندی والی کتاب آسان لفظوں میں ہوتی ہے، ویسے بھی حضور کی سیرت پڑھ کر کے اپنے بچوں کو بتلائیں، خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی سرکار کی سیرت پڑھ کر کے سنائیں. یہ معمول بنائے ہیں. بہت پڑھ لیا ہم نے لاڈ میں اٹھا لیا، بہت پڑھ لیا ابراہم لنکن کو، خروشچوب کو ہم نے بہت پڑھ لیا، اسٹالن کو ہم نے بہت پڑھ لیا، اور وہ البرٹ آئن اسٹائن کو ہم نے پڑھ لیا، گلیلیو کو ہم نے بہت پڑھ لیا. یہ بڑے بڑے سائنسدان جنہوں نے انسانوں کو جانور بنا دیا ان لوگوں کو ہم نے پڑھ لیا. ڈارون وغیرہ کو پڑھ لیا ہم نے. یہ اچھا خاصا انسان کو جانور بنا دیا. ابھی تو اس کے نظریے کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، نئی تحقیق آ چکی ہے سائنسی کی نہیں، لیکن وہ ہے نا پرانی گھسائے جا رہے ہیں لوگ. کتابیں ابھی بھی شامل ہیں نصاب میں کہ بندر بوزنا سے انسان بن گیا، بندر سے انسان بن گیا، آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوا، اور اس کے بعد عقل آ گئی، شعور آ گیا، پھر انسان بن گیا. یہ ڈیولپ کی منزل سے کوئی انسان کو بنا رہا ہے. حالانکہ اب اس کا بطلان ہونے لگا ہے باطل. بہرحال اس طرف ہم نے بہت دوسروں کو پڑھ لیا. اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں. انشاءاللہ تو اسی سیرت میں آپ کو ملے گا. آپ نے تاریخ اگر پڑھی ہوگی تو ایک زمانہ ایسا تھا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت سے کچھ سالوں پہلے ایک زمانہ ایسا تھا جب یمن پر حبشیوں کا قبضہ ہو گیا. وہاں کا ایک شہزادہ ادھیڑ عمر ہو چکا تھا، وہاں کا ایک شہزادہ ترک وطن کر کے وہاں سے نکل گیا، یمن سے یونان کی طرف نکل گیا. کچھ سال وہاں گمنامی کی زندگی بسر کرتا رہا. اپنے لوگوں سے یمن میں اس نے رابطہ رکھا، اور پھر ایک زمانہ آیا کہ جب اس کی جمعیت اچھی خاصی ہو گئی تو اپنے لوگوں کو لے کر اس نے حبشیوں پر حملہ کر دیا اور اپنی حکومت اس نے دوبارہ حاصل کر. اور یہ واقعہ ہوا حضور کی پیدائش کے 2 سال کے بعد. جب اس نے اپنی حکومت حاصل کی تو سرکار کی ولادت ہو چکی تھی مکہ میں، حضور کی عمر اس وقت 2 سال کی ہو چکی تھی. یہ واقعہ پیش آیا جب وہ مملکت کے تخت پر بیٹھا، یمن کا جب بادشاہ بن کر کے بیٹھا، جس کا نام سیف ابن ذی یزن بتایا جاتا ہے. جب سیف بیٹھا تو آس پاس کے لوگ جو خاندانی سردار تھے، قبائل کے جو سردار تھے اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے جو راجے تھے، وہ سب مل کر کے اس کو مبارکباد دینے کے لیے جانے لگے. مکہ والوں کو پتا چلا کہ ہمارا ہمسایہ، ہمارا پڑوسی یمن پڑوسی میں ہے نا جزیرۃ العرب کے پڑوسی، ہمارا پہلے والا بادشاہ واپس آ گیا ہے، حبشیوں سے نجات مل گئی ہے. یمن کے رہنے والوں کو، مکے والوں کو بھی خیال ہے چلو ہم سب مل کر کے مبارکباد اسے دیتے ہیں. تو مکہ معظمہ میں قریش کے لوگوں نے باقاعدہ ارادہ کیا، اور ارادہ کرنے کے بعد ایک وفد تیار کیا. وفد کے اندر 3 لوگ خاص طور پر قابل ذکر تھے، اور ان میں حضرت جناب عبد المطلب تھے. دوسرے نمبر پر امیہ ابن عبد الشمس تھا. تیسرے نمبر پر عبداللہ ابن جدعان تھا. یہ 3 لوگ تھے، اور کچھ لوگ اور قریش کے چیدہ لوگ، چنے ہوئے لوگ تھے. یہ سب کے سب سفر اختیار کر کے اور گئے یمن جانے کے بعد جب صنعاء کے اندر جو اس کا دارالسلطنت شہر صنعاء کے اندر داخل ہوئے تو پتا چلا کہ وہ بادشاہ ابھی صنعاء کے اندر نہیں ہے بلکہ اپنے گرجا گھر کے اندر، جس شہر میں اس کا گرجا
واقع ہے وہاں پر گیا ہوا ہے، وہاں بھی اس نے اپنا محل بنوا رکھا تھا، مہمان خانہ وغیرہ بنوا رکھا تھا، یہ سب کے سب وہاں گئے وہ شہر میں، اور جانے کے بعد کچھ دن تک تو ان لوگوں کو باریابی کا شرف نہیں ملا، یعنی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونے کا شرف نہیں ملا، تو یہ لوگ باہر ہی رہے، مہمان خانے میں ٹھہرا دیے گئے، اور اس کے بعد پھر بادشاہ کو کچھ دنوں کے 1-2 دن کے یا 1 ہفتے کے بعد اطلاع ملتی ہے کہ مکہ کے کچھ لوگ آئے ہیں، قبیلے کے سردار ہیں، اور پھر آپ کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں، آپ کے دربار میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ بادشاہ سیف ابن ذی یزن نے انہیں اجازت دی۔ حضرت عبد المطلب، عبداللہ ابن جدعان اور امیہ ابن عبد الشمس اور قریش کے لوگ اس دربار کے اندر حاضر ہوئے، تو ان لوگوں نے جا کر کے دیکھا یہ بادشاہ تخت زرنی پر بیٹھا ہوا، سنہری کرسی پر بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے دائیں بائیں کرسیاں لگی ہوئی ہیں، اور آس پاس کے جو شہزادے اور بادشاہ لوگ تھے وہ لوگ بھی آئے ہوئے تھے، وہ سب مبارکباد دینے کے لیے وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب عبد المطلب سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس نے کہا تھا، بادشاہ نے یہ کہا تھا، اے آنے والے، اگر تمہیں بادشاہوں کے دربار میں بات کرنے کا سلیقہ آتا ہو تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، بات کرو۔ جناب عبد المطلب نے اس سے بات کرنے کی اجازت طلب کی تھی، تو اس نے کہا تھا کہ اے بادشاہ، اس نے کہا تھا میں جو ہے میں تمہیں اجازت دوں گا اسی شرط پر کہ تم اگر بادشاہوں کے دربار میں بات کرنے کا سلیقہ رکھتے ہو تو ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا تھا، اے بادشاہ معظم، اللہ تعالیٰ نے تجھے جلیل القدر بنایا۔ یہ سب عربی میں تھا، میں چاہوں تو عربی پڑھ سکتا ہوں، مگر میں آپ کی آسانی کے لیے وقت کی قلت کی وجہ سے وہ مقفع مسجع عبارت ہے، مزہ آتا پڑھنے میں، عربی کے جو جملے ہوتے ہیں بڑا مزہ آتا پڑھنے میں، بالکل سجاوٹ والے، ایسا لگا پانی پر تیرتا ہو کوئی بندہ جا رہا ہے۔ مگر میں اردو میں کہنا چاہوں، اے بادشاہ معظم، اللہ تعالیٰ نے تجھے جلیل القدر مقام پر فائز کیا ہے، تو حسب اور نسب کے اعتبار سے قابل رشک ہے، تو سارے عرب کا سردار ہے، تو اس کی وہ بہار ہے جس سے سارا عرب سرسبز و شاداب نظر آتا ہے۔ تیرے بزرگ ہمارے بہترین سلف تھے اور تو ان کا بہترین خلف ہے۔ آپ اندازہ لگائیں گے، جملے عربی کے جملے یہ سب تھے، میں اردو میں اس کو بول رہا، اس کا جس کا جانشین تیرے جیسا ہو وہ کبھی فنا نہیں ہوگا، اور جس کے آباء و اجداد تیرے آباء و اجداد کی طرح ہو وہ کبھی گمنام نہیں ہوتا۔ اے بادشاہ، ہم اللہ تعالیٰ کے حرم کے رہنے والے لوگ ہیں اور اس کے گھر کے خدام ہیں، ہم تیری خدمت میں ہدیے تہنیت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں، مبارکباد پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ صاحب بادشاہ جو تھا اس نے کہا تھا، اے گفتگو کرنے والے، ذرا تم اپنا بھی تو تعارف کرواؤ۔ جناب عبد المطلب نے کہا، میں ہاشم کا بیٹا عبد المطلب ہوں، اور ہاشم جناب عبد مناف کے بیٹے تھے۔ تو اس نے کہا، تو پھر تو ہمارے بھانجے ہوئے۔ بادشاہ نے کہا، تو پھر تو ہمارے بھانجے ہوئے۔ حضرت عبد المطلب کا ایک ننیحالی رشتہ یمن کی طرف بھی ہوتا تھا، اس لیے اسی جانب اشارہ کیا تھا اس نے، پھر تو تم ہمارے بھانجے ہوئے، یعنی یہ یمن تمہارا ننیحال ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، بے شک ایسا ہی معاملہ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا، مرحبا مرحبا اہلن و نافۃ و رحلن مستانسا سہلا ملکن و رحلا۔ وہ کہتا، مرحبا، خوش آمدید، تمہارے لیے یہاں اونٹنی بھی ہے، یہاں کچاوا بھی ہے، یہاں کھانے پینے کا سامان بھی ہے، یہاں رہائش کے لیے جگہ بھی ہے، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں ہمارے مہمان بن کے کہ تم یہاں رہو۔ 1 مہینے تک یہ لوگ وہاں اس کا مہمان بن کر رہے، صاحب بادشاہ کے یہ مہمان بن کر کے 1 مہینے تک رہے۔ اور اس کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ سیف ابن یزن بادشاہ نے اپنے خاص خادم کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس نے کہا کہ تمہیں یاد ہے وہ ہمارے دربار میں 1 مہینہ پہلے مکہ کا رہنے والا قریش کا جو سردار جس کا نام عبد المطلب تھا، وہ میرے دربار میں کھڑے ہو کر مجھ سے باتیں کر رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا، کیا تم اس کو پہچان دو؟ کہاں پر ٹھہرا ہوا ہے؟ خادم نے کہا کہ فلاں محلے، فلاں جگہ پر، فلاں کمرے میں، فلاں روم میں ٹھہرا ہوا ہے۔ اس نے بادشاہ نے کہا، اسے بلاؤ، مگر تنہا صرف اسی کو بلا کر لانا، اس کے ساتھیوں میں سے اور کسی کو بلا کر مت لانا۔ چنانچہ خادم گیا، جناب عبد المطلب کو بلا کر لے کر آیا۔ بادشاہ اپنے دربار میں تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عبد المطلب پہنچے تو بادشاہ سیف نے ان کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر دربار سے اٹھ کر کے اندر کی طرف جانے لگا، اندر کوٹری سے گزرنے لگا، اور کوٹری بالکل خلوت قدے کے اندر آ گیا۔ خلوت قدے میں آنے کے بعد میں بادشاہ نے کہا تھا، اے عبد المطلب، جانتے ہو آج میں نے یہاں تنہائی میں تمہیں کیوں بلایا ہے؟ یہاں اپنے خلوت قدے میں تمہیں باریابی کا شرف میں
मैंने क्यों दिया है? तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मुझे क्या खबर, आप बताएंगे जब ही तो पता चलेगा। तो बादशाह ने कहा कि ऐ सुनो ऐ अब्दुल मुत्तलिब, हमारे पास एक ऐसा राज है जो अभी तक हमने छुपा कर रखा हुआ था, अभी तक हमने उसको पोशीदा करके रखा हुआ था, और आज मैं उस राज से पर्दा हटाना चाहता हूँ, आज उस राज के बारे में तुम्हें मैं बतलाना चाहता हूँ। अब्दुल मुत्तलिब क्या तुम वो राज सुनना चाहते हो? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं हाँ बेशक मैं उस राज को सुनना चाहूंगा। तो उसने कहा हमारे पास एक किताब है जिसको हम सब लोगों से मख्फी यानी छुपा करके रखते हैं, हमने उसे अपने लिए मखसूस कर रखा है, किसी गैर को उस पर मुत्तला नहीं होने देते, किसी गैर को भनक भी नहीं लगने देते, हम सिर्फ अपने लिए रखते हैं उसे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ऐ बादशाह खुदा तुम्हें खुश रखे और नेकी की तौफीक दे, उसमें क्या है जिसका तज़किरा तुम करने वाले हो? तो बादशाह ने कहा अब्दुल मुत्तलिब उसमें तुम्हारे लिए एक बशारत है, उसमें तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, उसमें तुम्हारे लिए एक मुबारकबाद वाला जुमला है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बताओ कौन सा जुमला है, मैं बड़ा बेखराम हूँ, जरा बादशाह बतलाओ तो सही क्या बात है? तो बादशाह ने कहा था जब तिहामा में सुनो वो राज ये है और वो पोशीदा खुशखबरी ये है, जब तिहामा उसी वादी कुरा को आ जाता है, मक्का की वादी को तिहामा भी कहा जाता है, वो कहता जब तिहामा में एक बच्चा पैदा होगा जिसके दोनों कंधों के दरमियान एक निशान होगा, वो सारे अरब का सरदार होगा और उसके जरिए से तुम्हें भी सारे अरब में सरदारी मिल जाएगी, सारे अरब में तुम्हारा चर्चा किया जाएगा, सारे अरब में तुम्हारा नाम लिया जाएगा। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अगर बादशाह सलामत इजाजत दें तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो उस बशारत की तफसील जरा बयान कर दें। वो बशारत है क्या, जरा उसकी तफसील तो आप बयान कर दें। तो सैफ ने कहा उस बच्चे जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ ना तिहामा में पैदा होगा, उस बच्चे की पैदाइश का जमाना आ गया है या वो बच्चा पैदा हो चुका है। और अब्दुल मुत्तलिब सुनो उस बच्चे का नामी मोहम्मद है, उस बच्चे का नामी मोहम्मद है, उसके दोनों कंधों के दरमियान निशान है, उसका वालिद इंतकाल उसकी पैदाइश से पहले कर चुका है, उसकी माँ भी इंतकाल कर चुकी होगी और उसका चाचा और उसका दादा उसके करेंगे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने सुना तो उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, दिमाग साए करने लगता, ये तो हमारे घर पैदा होने वाले बच्चे की बात कर रहे हैं, ये तो मेरे नन्हे मोहम्मद की बात कर रहा है बादशाह। उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था अरे बादशाह तेरा हमसाया हमेशा बाइज्जत रहे, तो हमेशा सआदतमंद बन करके रहे, तेरी उम्र लंबी हो, तेरी हुकूमत हमेशा बाकी रहे, क्या तू मजीद उसकी वजाहत कर सकेगा, क्या तू मजीद उसकी वजाहत की जहमत गवारा करेगा? इतना सुनने के बाद बादशाह सैफ जो बैठा हुआ था अचानक खड़ा हो जाता है, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब का हाथ थाम लेता है और फिर उसने बड़े ही मतानत के साथ कहा था, बड़े गंभीर लहजे में उसने कहा था अब्दुल मुत्तलिब उस खिलाफों वाले भाई की कसम तुम उसके दादा हो, तुम उसके दादा हो, तुम उसके जद्दे अमजद हो। इतना कहा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने हाथ छुड़ा लिया, अपना सर सद्दे में रख दिया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगे, आंखों से आंसू जाने हो गए। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, ऐ अल्लाह तेरा एहसान है। और थोड़ी देर के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पड़े हुए हैं सद्दे में और बादशाह उन्हें उठा रहा है, कह रहा है अब्दुल मुत्तलिब अपना सर सद्दे से उठाओ, तुम्हारा सीना ठंडा हो, क्या तूने उस चीज को महसूस किया जिसके बारे में मैंने तुम्हें बतलाया है, क्या तुमने उस चीज को अपने दिल के अंदर महसूस किया? तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहना शुरू कर दिया ऐ बादशाह बेशक मेरा एक बेटा था, मैं उस पर अपनी जान निछावर करता था, मेरे सारे बेटों में मुझे सबसे ज्यादा अजीज था, मेरा सबसे बड़ा प्यारा था जिसका नाम मैंने अब्दुल्लाह रखा था। जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद मैंने वहां की बेटी आमिना से उसका निकाह कर दिया, निकाह के बाद मैं
میں نے اس کو ملک شام تجارت کے لیے بھیجا، وہ واپس آیا مگر مدینہ اپنے ننیحال میں وہ بیمار پڑ گیا اور وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا۔ اس ننھے بچے کی پیدائش سے 2 مہینہ پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اور ابھی اسی سال اس بچے کی عمر 6 سال کی ہوئی ہے، اس کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا ہے جس کا نام آمنہ تھا۔ میں اور میرا بیٹا ابو طالب ہم دونوں مل کر کے اس بچے کی پرورش کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا تھا اے عبد المطلب مبارک ہو، وہ بچہ بڑی شان والا ہوگا، وہی وہ بچہ ہے جسے ہم نبی آخر الزماں کے لقب سے یاد کرتے ہیں، وہی وہ بچہ ہے جو خاتم النبیین کہلائے گا، یہ وہی بچہ ہے۔ اے عبد المطلب میں تمہیں تاکید کرتا ہوں، جاؤ تم واپس جاؤ اور اس بچے کی حفاظت کرنا، اس بچے کی سیانت کرنا، اس بچے کی نگرانی کرنا، اور خاص طور پر یہودیوں سے بچا کر کے رکھنا۔ یہودیوں کو اگر پتہ چل جائے گا تو اس بچے کو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تکلیف دے دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو کوئی گوزند پہنچا دیں، اس لیے عبد المطلب تم اس کی ہر طرح سے حفاظت کرتے ہوئے نظر آنا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، سرور کونین دنیا کے اندر تشریف لائے، بشارتوں کا سلسلہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا سب سے بڑا انعام وہی ہے، اللہ کا سب سے بڑا احسان وہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ساری دنیا پر انہیں بھی دنیا کے اندر بھیج کر احسان فرما دیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کے التجائیں کی، جو بن کر روشنی پھر دیدے یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا، کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس کی ذوق ثانی سے، وہ جس کی آرزو بھڑکی تھی جوش لم ترانے سے، دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، لبے عیسیٰ پہ آئے بات جس کی شان رحمت کے، وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے وہ دورات کے وعدے، خدا نے آج ایفا کر دیے ہر بات کے وعدے، تبسم ہی تبسم تھے نظارے لالا زاروں کے، ترنم ہی ترنم تھے کنارے جوئے باروں کے، سرے فارام پہ لہرانے لگا جب نور کا جھنڈا، ہوا کہ ایک باہ بھر کر فارس کا آتش کدا ٹھنڈا، اور بجائی پڑھ کے اسرافیل نے پڑھ کر فرقہ شہنائی، ہوئی فوجی ملائک جماعت زیر چرخ مین آئی، ہوا عرش معلا سے نزول رحمت باری، تو استقبال کو اٹھی حرم کی 4 دیواری، اور پھر مبارک ہو کہ دور راحت و آرام آ پہنچا، نجات دائمی کی شکل میں اسلام آ پہنچا، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، مبارک ہو کہ رحمت للعالمین تشریف لے آئے، بسط انداز یکتائی بغایت شان سے گائی، علی بن کر امانت آمینہ کی گود میں آئے، اور پھر کہا تھا بہر سو نغمہ صلی علی گونجا فضاؤں میں، خاموشی نے زندگی، خوشی نے زندگی کی روح دوڑا دی ہواؤں میں، فرشتوں نے سلامی دی، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، زمانے جناب آمنہ سنتی تھی، یہ آواز آتی تھی، کون سی آواز آتی تھی؟ سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی، سلام اے صاحب خلق عظیم، انسان کو سکھلا دے آج یہی اعمال پاکیزہ، یہی اشغال روحانی، تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم گفتگو، بندہ نوازی، خندہ پیشانی، زمانہ منتظر ہے اب نئی شیرازہ بندی کا، بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی، اور حفیظ بے نما بھی ہے گدائے کوچے الفت، حفیظ جالندری کا کلام ہے شاہ نامہ اسلام میں سے، حفیظ بے نما بھی ہے گدائے کوچے الفت، حقیقت کی جبی تیری مروت سے ہے نورانی، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا
در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. سلام اے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے, سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے. سبحان اللہ.